يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد يا الذي وراك الأشجار وبعدد أقطار الأنهار وبعدد دواب البحار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله مستحق. معزز سامعین، بالخصوص خواتین اسلام پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ یہ میرے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اس سے پہلے بھی میں حضرت مفتی صاحب اور مسجد نازا کے ذمہ داروں کی دعوت پر حاضر ہوا۔ تقریباً 20 سال کا آگے پیچھے کا وقت ہو گیا۔ جب اس مرتبہ دعوت آئی تو میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ سلسلہ جاری نہیں ہے؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ الحمدللہ جو نظام ہم نے بنایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہر وہ سلسلہ جاری ہے۔ سچ پوچھے آپ کو مجھے بے خوشی ہے۔ اس لیے کہ دینی کام شروع تو ہوتے ہیں بہت کم جگہوں میں سلسلہ جاری رہتا ہے۔ کہیں 1-2-4 ہفتے کام چلتا ہے، دیوانہ ہو گیا، ملیدہ ہو گیا، ختم کر دیتے ہیں۔ کہیں 2-4 مہینے سلسلہ چلتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، ایک ہے کرامت۔ کیا ہے؟ کرامت۔ کرامت سے اوپر کا بھی ایک درجہ ہے۔ کرامت جانتے نہیں جانتے آپ لوگ؟ جو مختصر حضرات سامنے بیٹھے ہو رہا ہوں گیا بھی ہم جانتے نہیں جانتے ہیں؟ ہماری دوری پڑھنے والے میں تو بچہ کرامت دکھا رہا، چلتے چلتے گر گیا
پھر بھی اسے کرامت سمجھتے ہو. بات آ گئی تو عرض کرتا ہوں کرامت اگر جسم ہے تو اس کی روح کا نام سنت ہے، ایمان ہے. جس کے پاس ایمان نہیں اور جس کے پاس سنتوں کی حفاظت نہیں، اس سے اگر کوئی کام ایسا جو عام طور پر لوگ نہیں کرتے نظر آتا ہے، اسے جادو تو کہہ سکتے ہیں، نظر بد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن کرامت نہیں کہہ سکتے. کئی غیر مسلم علماء جن کی مجلسوں میں بڑا کر وہ آتے ہیں یا بیٹھتے ہیں، ایسا اشارہ کرتے ہیں تو زبردست قیمتی چاکلیٹوں کی بارش پڑتی ہے. اسے کرامت بولیں گے. اسے کرامت اس لیے نہیں کہتے کہ ایسا کام کرنے والا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان سے خالی ہے. کرامت اللہ تعالیٰ کی خاص عطاؤں میں سے ایک عطا ہے، اور ایسی عطا اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دیتے تھے. اور ایسا کام کرنے والا اگر ایمان سے خالی ہے تو سنت کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور جو سنت سے محروم ہوتا ہے کبھی اسے کرامت حاصل ہوتی. اجمیر میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جن کی مزار ہے، جن کا نام اصل ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری. اصل میں وہ اجمیری نہیں، معین الدین چشتی عربی. خواب میں پیغمبر جو عالم رحمت جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور ایمان اور اشارے پر وہ ہندوستان میں رخ فرماتے ہیں. جاؤ بیٹے، میرے دین کا کام بہت سخت ضرورت ہے ہندوستان میں، تم جاؤ. حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے خواب ہی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زندگی پوری صرف مدینے میں کرنے کے لیے آیا ہوں اور آپ کا حکم ٹال نہیں سکتا، لیکن آرزو ختم ہو جائے گی. آقا نے فرمایا کہ بیٹے، کیونکہ آل رسول میں سے تھے اور سادات میں سے تھے، آقا نے فرمایا کہ معین الدین کام تو ہندوستان میں کرے گا لیکن تجھے اجر مدینے کرنے کا. سبحان اللہ. کبھی سنی یہ واقعی آپ؟ ارے بولو بھائی، کبھی سنا نہیں سنے؟ پھر بھی ہمارے اوپر الزام رکھتا ہے کہ ہم اولیاء کو بھی مانتے ہیں. میں نے ایک جگہ پر یہ واقعہ مفتی صاحب زبردست اولیاء کے اس شاخ کے محلے میں سیرت کا جلسہ تھا، تو میں نے درمیانی تقریب میں بیان کیا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ مولانا ادھر کے کی ادھر کے. اللہ اکبر کرے. حضرت خواجہ معین الدین عربی المعروف اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست قول ہے. میری مائیں اور پہلے میں ابھی مقدمے میں اٹکا ہوا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سنیں. دین کی ذمہ داری اور دین کو سنبھالنے کی ذمہ داری اور دین کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری اور دعوت کی ذمہ داری اور تبلیغ کی ذمہ داری اپنے اپنے حصول اور اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے اس پوری امت میں توجہ چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ دو ہی جماعتوں پر ہے، تیسری کوئی جماعت نہیں جس پر اتنی بڑی ذمہ داری ہے. ایک حضرات علماء پر یہ زبردست ذمہ داری آتی ہے، دوسرا مستورات پر ایک زبردست ذمہ داری آتی ہے. اب
شرم کے ساتھ، حیا کے ساتھ دائرے میں مضبوط ہو جائے اور نصاب اور نظام طے ہو جائے تو بہت جلد انشاءاللہ آرام اور نتائج واپس کرتے ہیں۔ کیسے؟ یہ ہے را مٹیریل جو اصل بن کر باہر نکلتا ہے، فیکٹری سے جب باہر نکل جاتا ہے تو پھر اسے لے کر سوار کر سجا کر بازار میں پیش کرنے والے الگ ہوتے ہیں۔ اس میں سارے بیچے ہیں نا، اسے بولتے ہیں را مٹیریل، سادہ سیدھا بنا کر پیش کر دیتے ہیں، بس ہو گیا سارا۔ دواؤں کی فیکٹری ہے، دوا بنا کر بڑے بڑے باکس میں پیک کر کے بھیج دیتے ہیں، تو دوسرا آدمی اسے لینے کے بعد پھر اسے پیکنگ کرتا ہے، اس کا ایک نام لگاتا ہے، اس کے بننے کی تاریخ چسپاں کرتا ہے، پھر اس کے وقت کی آخری تاریخ جسے ایکسپائر ڈیٹ کہتے ہیں وہ سب کرتا ہے، پھر سوارتا ہے، ایک چھوٹی پیکٹ بناتا ہے، فلاں ہے، اور تمام باتوں میں تمام باتیں آئی جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کا اور آنے والی نسل کا اپنے پیٹ کے اندر رکھتے ہوئے ایک نظام بنا کر اور پیدا کر کے وہ بچہ پیٹ کا سفر طے کر کے گود کا آتا ہے، اور گود کا سفر طے کر کے ایک ماحول کا آتا ہے، اور ماحول سے جب باہر نکلے گا، یہ 3 منزل کی ذمہ داری تم لے لو، باقی کی ذمہ داری انشاءاللہ علماء لیں گے۔ تو پھر زمانے میں ہماری ہی نسل میں کوئی ابو بکر نظر آئے گا، کوئی عمر نظر آئے گا، کوئی عثمان نظر آئے گا، کوئی علی نظر آئے گا، کوئی حسن نظر آئے گا، کوئی حسین نظر آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی نظر آئے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی نظر آئے گا، کوئی محمد بن قاسم نظر آئے گا، اور ہمارے تاریخ میں بے شمار اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کا نام لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری روح کا حصہ بچ جاتا ہے۔ سنو توجہ کے ساتھ دین کی باتوں کو، نوٹ کرو، گھروں میں مذاکرہ کرو، بات اچھی ہے تو تبلیغ کرو، تربیت کرو، آداب اگر بچوں کے ماحول کے خراب ہیں تو اصلاح کرو۔ الغرض حضرت خواجہ معین الدین چشتی امیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بیان کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ حضرت والا فرماتے ہیں اگر سنت کے 1,00,000 حصے ہیں، کتنے؟ 1,00,000 حصے سنت کے، کھانے کے، پینے کے، سونے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، لباس کے، داخلے کے، باہر نکلنے کے، گفتگو کے، جتنے مصرے ہیں اگر جمع کر دیا جائے، فار ایگزامپل 1,00,000 سنتیں بنتی ہیں جو قابل عمل ہیں۔ کوئی اللہ کا بندہ 90 پر 9,999 پر 9 سنتوں پر عمل کرتا ہے، اور ایک سنت کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، خدا اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ کبھی اس کی وجہ سے اسے کرامت نہیں دیتے۔ عمل کتنا کیا ہو؟ 99,999 چھوڑا کتنے؟ یہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی اسے کرامت نہیں دیتے، جو سنت پر عمل ہی نہیں کرتا، وہ ولی اور صاحب کرامت کیسے ہوگا؟ جسے یہ تک معلوم نہیں کہ یہ کام سنت ہے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے، اسے کرامت کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ یہ
کیا کرامت کہتے ہیں وہ کام جو میں اور آپ نہیں کر سکتے، اللہ کا کوئی ولی وہ کام کر کے دکھا دے اللہ کے حکم سے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ اپنے ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ ارے بولو ہوا میں اڑ سکتے ہیں؟ کوئی ولی چاہے تو اڑ سکتا ہے۔ زمانے میں اولیاء ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات سنیا، اولیاء کا سمندر میں مصلی بچھانا ثابت ہے، اولیاء کا ہوا میں مصلی بچھانا ثابت ہے، لیکن کسی ولی کا آگ میں مصلی بچھانا ثابت نہیں ہے۔ لیکن لوگ آج کل کرامت میں آگ میں مصلی بچھا کر دکھانا چاہتے ہیں، یہ کرامت نہیں ہے، جہنم جانے کی پریکٹس ہے۔ دیکھیے زبردست عالم دین اور مزید اور ایک آگے ہمارے سامنے حضرت مولانا قمر الدین صاحب رشادی جن کے ساتھ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل پوچھ کر دیں گے، ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا ثابت ہے۔ پانی میں، دریا میں، سمندر میں، موجوں میں، روانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا ثابت ہے، لیکن آگ میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا میں تو کسی کتاب میں کسی ولی کی کرامت میں پڑھا ہی نہیں، اللہ کی قسم۔ آگ سے تو دور رکھنے کا حکم نبی نے دیا، اسی لیے تو آقا نے فرمایا گرم گرم نہ کھاؤ کیونکہ ہر گرم چیز میں برکت کم ہوتی ہے۔ ہمیں روٹیاں مرد بنے بیٹھے ہیں، ان کی عادت بتا رہا ہوں، عورتاں تو نہیں، آپ بیچاریاں پکا کو ڈالنے والی ہو جانا، ڈبے سے نکلی تو روٹی نہ نشتا ہمارے پلیٹ کو آنا نہیں۔ بعض لوگ تو چائے اتنی گرم گرم پیتے ہیں، بجائے کپ میں ڈال کر دینے کے بجائے اونٹ چھانا دیتا چھانا۔ گرم کے مقابلے میں آقا کو ٹھنڈی چیزیں بہت پسند تھی۔ پسند کے ساتھ ساتھ دعا تک ٹھنڈی چیزوں کی اشارے دیتے ہیں۔ مدینے میں کبھی ٹھنڈی ہوا نبی کے صدقے نبی کے زمانے میں چلتی تو صحابہ فرماتے نبی کے چہرے میں مسرت کے آثار نظر آتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیشہ آپ کا چہرہ نورانی، منور، مجلہ، مصفا، لیکن جب ٹھنڈی ہوا چلتی تو آپ کے چہرے میں بشاشت ہی کچھ اور ہوتی۔ آقا نے فرمایا ٹھنڈی ہوا جنت کا صدقہ ہے۔ جیسے گرم دھوپ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا ویسے چھوٹی ہے۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ جو کام میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، کوئی اللہ کا بندہ صاحب ایمان، صاحب سنت، متقی پرہیزگار بوقت ضرورت کو کام کر کے دکھاتا ہے تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اس سے بھی اوپر کی چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں استقامت۔ تمام
انتظار کیجیے، اوقاف کے مسئلے میں کچھ انتظار کیجیے، عدالت کا فیصلہ آئے گا۔ اگر عدالت کا فیصلہ بھی ادھر کا ادھر ہو گیا، اور انتظار کیجیے، سارے عالم میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے، اس دور میں تو قیامت سے پہلے ہی روئے زمین میں چلے گا تو صرف اللہ اور اللہ والوں کا ہی چلے گا انشاءاللہ۔ آنے والا ہے آپ کو اشارہ سمجھے میرا؟ ہماری جو چیزیں جا چکی ہیں وہ واپس آنے والی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ایمان بچاؤ، ایمان کی حفاظت کرو۔ ابتلاء کا جال ساری دنیا میں بچھ چکا ہے، اور ہر وہ جماعت وہ تنظیم جو اسلام کی دشمن ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے ابتدا کو پھیلا رہی۔ ابھی میں آ رہا تھا، میرے پاس انشاءاللہ دکھاؤں گا، مولانا آپ کو دکھاؤں گا، ایک زبردست مضمون آیا ہے میرے پاس، زبردست مضمون آیا ہے۔ اسی لیے ایمان کو بچانے کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ نمازوں کی 100% پابندی کرو، میری پوری بات کا حصہ۔ ایمان کی حفاظت کے لیے میں یہ نہیں کہتا روزانہ 4 مرتبہ قرآن مکمل کرو، میں یہ نہیں کہتا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے آپ 1,00,000 مرتبہ استغفار پڑھو، 1,00,000 مرتبہ درود پڑھو۔ تعجب میں پڑھے ہیں، میں کیا کہنے والا ہوں، بڑی عجیب بات کہنے والا ہوں۔ ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اپنا پیٹ پاک اور صاف رکھو، کیونکہ لوگوں کا اثر بھی ایمان پر پڑ رہا ہے۔ ہر جگہ پر گھسی بے روٹی یا کبھی جو چاہے کھا رہا ہے۔ اب کھائی جانے والی چیز پیٹ میں بہتر باہر نہیں نکل رہی ہے، کھائی جانے والی چیز کے اندر خون ہے، خون بن کر نکلتا ہے تو خون میں جمع ہو رہا ہے۔ کھائی جانے والی چیز کے اندر وٹامنس ہیں، وٹامنس الگ ہو رہے ہیں، جو پہلے سے جسم کے اندر وٹامنس ہے اس کے اندر وہ جمع ہو جا رہے ہیں۔ گوشت ہے، کھائی جانے والی چیزوں میں وہ گوشت بن کر گوشت کے اندر گوشت بنتا جا رہا ہے۔ بقیہ تمام چیزیں فضلہ بیکار پیشاب پاخانہ بن کر نکل جاتا ہے، بقیہ چیزیں رہ جاتی ہے تو اس کا اثر جسم ہی پر نہیں پڑ رہا ہے، ایمان پر پڑ رہا ہے۔ اسی لیے اکابر نے فرمایا ایمان کی حفاظت کے لیے آپ کو سب سے پہلے کھانے والی چیزوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ تدبیر کہہ رہی تھی بات سن رہی کس ہو رہے ہیں؟ ارے سنتے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے ایک پمفلٹ آیا تھا کہ ان چیزوں کو نہ کھاؤ، اس کے اندر ایک کوڈ رہتا ہے، وہ کوڈ جس کے اندر ہے اس کے اندر بڑے جانور کی چربی اجزاء ہوتے ہیں، اور خاص طور پر اپنے بچوں کو چاکلیٹ سے بچاؤ، اور ہر کوئی چاکلیٹ نہیں کھاتا۔ اور سنیے، چاکلیٹ میں نہیں کھایا، صبح سے بھی نہیں کھایا چاکلیٹ، آپ بھی نہیں کھائے، کل بھی نہیں کھایا، آپ بھی کل بھی نہیں کھائے، پرسوں بھی نہیں کھائے، لیکن تب ہوا ہوگا نیاز صاحب آپ چاکلیٹ کھا کر یا اس سے بھی زیادہ ہوا ہوگا، لیکن آپ سے پوچھو مرغی کا کھایا، یہ بھی کھایا۔ چاکلیٹ کی باقیت میں وہ کوڈ ہے، اور آپ ایسے متقی اس کوڈ کو سمجھ کر نہیں کھا رہے ہیں، اور اسی پر تمہا سمجھ بیٹھا
इंशाअल्लाह। बस सारी दुनिया में हमारे साथ जो हो रहा है, अब आप और से सुन, सारी दुनिया में हमारे साथ जो हो रहा है, जुल्म और सितम, इसके दिफा के लिए थोड़ी देर के लिए मान में बाहर निकलने की अगर हमारे पास ताकत नहीं है, तब भी हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमारी दुआ ही काफी है। जहां तकबीरें ताकतें काम नहीं करती, हमारा ईमान है, वहां दुआ काम करती है। आवाज बराबर नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। जब नाम खुदा का लेता हूं, मैदान हमारा होता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। 2 साल से आगे साहब बदनाम हूं, दुआ फरमाए खुदा मेरी हिफाजत करे। ऐ गैर तो दूर की बात, अवाम तो दूर की बात के कवास के नजदीक भी मौजूद बहस बना हुआ हो, लेकिन कोई बुलाते नहीं, कोई आके नहीं ताकि मैं तबसरा और मुज़ाकरा करूं। 2 साल से अवाम पर लटपटा रहे हैं। कहां गई हमारी तहज्जुद की दुआएं, कहां गई हमारी मदद की दुआएं, कहां गई हमारी नाकातों की दुआएं, कहां गई हमारी ईदें की दुआएं, कहां गई हमारे अंधेरों की दुआएं, कहां गई हमारे मजलिसों की दुआएं, कहां गई हमारे यहाँ की दुआएं, वहां की दुआएं, क्यों हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? इसलिए ये बेपाक नहीं है ना। बिल्कुल दुश्मन जबरदस्त साजिश बना रखे हैं और आप अपने आप को नहीं जानते। बड़े दर्द के साथ वक्त मेरे पास बहुत कम है। हैदराबाद में थोड़ी खाना भी है, असर तक का वक्त था मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह असर तक आपके साथ जरूर रहूंगा। 7:30 को मेरी फ्लाइट है, मुझे पहुंचना है। और आपको मालूम है कि एयरपोर्ट के कवानीन को किस वक्त और मुझे फ्लाइट का सफर ही पसंद है। परसों भी एक लतीफा पढ़ा है साहब में, फ्लाइट में सफर करने के लिए उठने के वास्ते दौलत जमा करते, उतरने के वास्ते इसका जमा करते। उड़ने के वास्ते मेरा टिकट पानी, पैसा भी रहा, उड़ भी गए। उतरने के वास्ते किसी को मुझे पसंद ही नहीं है, फिर भी वहां आते मजबूरी, क्योंकि बहुत बड़ा अजमत है। साहबा का एक बहुत बड़ा जैसा मस्जिद है, वो भी शिया मोहल्ले के अंदर है। बहुत बड़े बुजुर्ग की तरफ से मुझे दावत आई है, किसी भी सूरत से आपको पहुंचना है। मैं आखिरी वक्त में वहां पहुंचने का वक्त दिया तो उस पर भी तैयार हो गए हैं। खुदा मेरे 15-20 मिनट के अंदर बरकत अता फरमा दे। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इसी उन्वान के साथ हज़रत मुफ्ती साहब से लेकर जिम्मेदारों तक मेरा ताल्लुक है। इस पर हम लोगों को बैठना चाहिए। कुछ भी लेकर आदमी जाता नहीं दुनिया से, जो कमाया जो है सब कुछ छोड़ कर जाता है। लेकर जो जाता है वो ईमान लेकर जाता है। अगर वही महफूज ना हो तो मरने के बाद हमारा अंजाम क्या होगा? तवज्जो से सुनो, ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, ऐ मर्दों, ऐ माँ और बहनों, हम अपने आप को उतना जानते नहीं जितना कि आप दुश्मन हमको अच्छे तरीके से जानता है। तो मालूम है ये कौम कोई मामूली कौम नहीं है, इसका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट खुदा से है। ये उम्मत कोई मामूली उम्मत नहीं है, ये उस नबी की उम्मत है जिससे खुद खुदा मोहब्बत करता है। अब एक सवाल कर सकते हैं आप, एक सवाल कर सकते हैं आप, ऐसे सवाल आपका पैदा होते नहीं हमारे ज़हनों में, ऐसे सवाल पैदा नहीं होते, अपने मतलब के सवाल पैदा होते। आजकल तो वो मौलाना तारिक मसूद साहब का बयान सुन ले तो हमारा नजर उठा लेते।
قانون خدا کا ہے، آیت قرآن پاک میں ہے، تو کرنے نہیں دیتی نہ کرنے دے، لیکن حکم کی مخالفت نہ کر، ایمان سے دور ہو جائے۔ ایک نہیں 5-6 جدید لوگوں میرے سامنے بیٹھے ہوئے، غلط کہتا ہوں تو غلط کسی وقت میں کہنے کا پکڑ لے، تو کرنے نہیں دیتی آقا نہ کرنے دے، تیرا حق ہے، تیری محبت ہے، تیری چاہت ہے، تیرا پیار ہے، تیری محبت ہے، تو روک نہیں کرنا جی تمہیں، میرے سے کیا کرنا ہے جی تم نہ، کب بولتے کیا بولتے، خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں میری محبت میں شرکت پسند نہیں کرتی، میں میری محبت میں پارٹنرشپ پسند نہیں کرتی، نقدی کرو نقدی، تو روک الگ بات ہے، یہ تیری محبت کا تقاضا ہے، یہ تیرے پیار کا تقاضا ہے، یہ تیری چاہت کا تقاضا ہے، لیکن اس مسئلے کو ساتھ میں رکھ کر اگر تو قرآن کے آیات کی بے حرمتی کرتی ہے، اللہ کے حکم کی مخالفت کرتی ہے، حکم شریعت کا انکار کرتی ہے، اور ایسے اہم قانون کے وروਧ اور مخالفت میں تو باہر نکلتی ہے، تو تیرا نکاح ہی نہیں جاتا، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ جب ایمان چلا جاتا ہے، لاکھ سمجھنے سے بھی نکاح محفوظ نہیں ہوتا، نکاح ایمان کے اوپر قائم ہوتا ہے، اگر نیچے سے ایمان چلا جاتا ہے، آپ خود نکاح باہر ہو جاتا ہے۔ شاید مولانا مفتی زکریا صاحب کا برادروں کے پاس یا مولانا قمر الدین صاحب کے پاس یا آپ کے پاس بھی ایسے ٹاکس آتے ہوں
نعوذ باللہ من ذلک. اسی لیے مفتی صاحب میں آپ کو دعا کرتے ہوئے آپ کے مسجد کے ذمہ داروں کو دعا کرتے ہوئے یہی کہا پہلے عورتوں کا ماحول اور عورتوں کا ایمان مضبوط ہونا یہ معاشرے کے انقلاب کی شرط عمل ہے. اور مجھے صاحب کہہ دیجئے ہم لاکھ محنت کر لیں ان مردوں پر خون سخت کر دے پسینہ بہا دے گوشت کے ٹکڑے اور پاش پاش کر کے رکھ دے جب اندر کے ماحول سے تربیت کی ابتدا نہیں ہوگی منبروں پر ہماری تقریروں کا اثر ان پر ہوگا. ہر مسجد میں اس قسم کا نظام ہونا چاہیے. عورتوں کا ایمان کی حفاظت بہت ضروری. جال پھیلا رکھا ہے دشمنوں نے. سوال کرتے نہیں میں سوال سے یاد آیا بات کو توجہ سے سنیں یاد رکھیں اب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں جاگ جائیں ہوش میں آئے. ہماری دنیا کی دولتوں کا بلا پٹیوں کا بیلنس کا حساب دوسرے تیسرے چوتھے نمبر سے ہوگا. سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے ایمان کا حساب ہوگا. اس کی فکر کریں سب سے پہلے اس کی فکر کریں اس کو بچانے کی پوری کوشش کریں. پیارے آقا کے فرمان کا زبردست لمبی حدیث کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کی حفاظت میں اگر آپ کو جلنا پڑے تو جل جاؤ. اس کی حفاظت میں کٹنا پڑے تو کٹ جاؤ. اس کی حفاظت میں اگر مرنا پڑے تو مر جاؤ. اس کی حفاظت میں بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھاؤ. اس کی حفاظت کے کرنے کے لیے اگر کسی کی جان کی قربانی دینا پڑے تو دے دو. تاریخ واقعات ہمارے سامنے بے شمار ہیں. کسی نے اپنے بچوں کی قربانی دی اور اپنے جان کی ایمان کی حفاظت کی. کس نے اپنے سہاگ کی قربانی دی اپنے ایمان کی حفاظت کی. کسی نے اپنے خود جان کی قربانی دی اور اپنے ایمان کی حفاظت کی. اور آج الٹا دور آ گیا ہے. ایک زمانہ ہر چیز کی قربانی دیتے تھے ایمان کے لیے. آج کا زمانہ کیا ہے حقیر سی چیز کے لیے ایمان کی قربانی دینے کے لیے تقریباً مسلمان تیار ہے. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ارے مندی بھی جانا ہوگا. ایمان جیسی چیز کو قربان کرنے کے لیے حقیر چیز کی حفاظت کے لیے تیار ہے. ایک واقعہ اسی شہر اللہ میں میرے پاس آیا ہے. ایک گروپ ہے جو مل کر تجارت کرتی ہے. ایک گروپ ہے مل کر تجارت کرتی ہے. تجارت بھی چاہے تو بول سکتا ہوں لیکن ان کو چھوڑو. وہ تجارت میں چوری ہوتی ہے اور بغیر چرائے کے ان تجارت میں آدمی بالفور فوری طور پر عروج پر پہنچتا ہے. وہ تجارت میں اگر دھوکہ اور جھوٹ کو ملا لیں گے چند مہینوں میں اس کے پاس کیا چلا رہ سکتی ہے بڑا ہوگا جا سکتا ہے. میرا اشارہ سمجھتے ہیں. اگر تجارت پڑھے ہیں پڑھا سکتے ہیں کرے نہیں کر بھی نہیں سکتے. ایک گروپ اس بزنس کے لیے ایک فیکٹری کو جاتی ہے دھوکے اور چوری میں اٹک جاتی ہے. اس فیکٹری کا اونر اچانک آ جاتا ہے اور اس نے اس گروپ کو پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی. انہوں نے جب معذرت چاہی معافی مانگا اس کمپنی کے اونر نے کیا کہا میری دو شرطیں ہیں قبول کر لو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. پہلی شرط یہ ہے کہ جو
टिफन क्या है? मौलाना सुरेंद्र ताजुब करेंगे, टिफन क्या है मालूम? सुपर के गोश्त का टिफन है, वो खा कर भेजना चाहता है। सारी दुनिया तुड़ी हुई है हमारी ईमान को हल करने के लिए। क्यों? इसलिए कि उनको मालूम है कि इनके पास एक ऐसी दौलत है, इनके पास इस दौलत के होते हुए हम कभी इनको खत्म नहीं कर सकते। इनके पास एक ऐसी दौलत है, इस दौलत के होते हुए हम अपनी पूरी ताकत के साथ इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। बड़ी गहरी और पक्की बात बता रहा हूं। एक सवाल कर सकते हैं, वहीं से ये बात मेरी बहुत दूर तक गई। सवाल क्या है? मेरी माँ और बहनें तवज्जो से सुने, आप हज़रात भी सुने। सवाल आप कर सकते हैं, जब उनको मालूम है कि हमारे पास जबरदस्त दौलत है, तो फिर वो ये दौलत क्यों नहीं पाते? अब वो भी पाती है, तो मैंने एक बात से पहले बात सुनी, हमारी दौलत, हमारे पास रहने वाली दौलत की ताकत को जब वो जानते हैं, तो फिर वो ये दौलत क्यों नहीं पा पाते? इसका बेहतरीन जवाब तफसीरों में है। क्या ये वो दौलत है? मुझे जवाब तफसीर के हवाले से बयान करते हुए मेरा अंदर खुदा का शुक्र अदा कर रहा है, आप भी खुदा का शुक्र अदा करो। जवाब क्या? ये वो दौलत है जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है। खुदा मौत तक सलामत रखे। तब दुआ के लिए हाथ उठे, सबसे पहले ईमान की हिफाजत की दुआ करें इंशाअल्लाह। सबसे पहले ईमान की हिफाजत की दुआ करें। तफसीर में इसका जवाब आता है, ये वो दौलत है जो हमारे पास है ना, ये दौलत विरासत और मेहनत के बदले में मिलती नहीं, डायरेक्ट खुदा के फजल से मिलती। ये दौलत मेहनत और विरासत के बदले में मिलती नहीं, ये दौलत डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मिलती है। अल्लाह ताला चाहे काले को भी दे दे, अल्लाह ताला चाहे गरीब को दे दे, अल्लाह ताला चाहे बीमार को दे दे, अल्लाह ताला चाहे पागल को दे दे, जिसे दुनिया अकल से मायूस और मजबूर समझती है उसे दे दे। अल्लाह ताला चाहे मरीज को दे दे, वो अगर ना चाहे हसीन जमील हैंडसम स्मार्ट मलिक हुस्न कहा जाता है, ऐसे लोग भी ईमान से मानना चाहिए। इसकी हिफाजत करो। दुनिया में जान पिट चुका, क्या? सबसे पहले इनके ईमान को बारक करो। तफसीर है मेरे पास, फिर कभी आपकी खिदमत में हाजिर होकर तफसीर बयान करूंगा। छोटी सी बात अर्ज कर देता हूँ। दुनिया दुश्मनान इस्लाम एक जबरदस्त मेहनत कर दिए, क्या? कि इनको इनके दीन से, ईमान से दूर करना। जितना हो सके जैसे चाहे वैसे कोशिश करो। खाने पीने की चीजों में चीजें मिलाओ, पहनने ओढ़ने की चीजों में चीजें मिलाओ, सोने उठने की चीजों में हमारी साजिशों को मिलाओ। अभी मेरे पास आते हुए टूर गया था सुबह को, का रास्ते में एक मौलाना ने मुझे एक गिरफ्त और एक मजमून भेजा है। हम लोग जो बाजार में मुर्गी खाते हैं, जो मैंने अभी हदीलिया साहब से सवाल किया और फिर वापस आने के लिए मेरा पूरा वक्त खत्म हो गया। वो जो मुर्गी खाते हैं ना, नाटी नहीं, फार्म के नहीं, जो लेयर खाते हैं ना, पहले की टैक्सी होते उसका बैरक जो होते वो मुर्गी के
جو صرف حرام ہی نہیں، دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں بھی ملائی جاتی ہیں۔ برے جانور کے ہڈیوں کا چورن ملایا جاتا ہے، اور اسی لیے آج کی ڈاکٹری تو اس بات تک پہنچ چکی ہے، بازار میں موٹی کرنے والا بہت جلد موٹا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے جو چیزیں دی جاتی ہے نا، وہ جلدی موٹا ہونے کی چیزیں دی جاتی ہے، وہ کھانے والا بھی بہت جلدی موٹا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ ساری دنیا میں پھیلا چکے ہیں۔ حاجی صاحب سنیں گے، حاجی صاحب کو معلوم ہے یہ بات، سب سے زیادہ اس قسم کی مرغی مغربی ممالک سے عرب کو جاتی ہے، اسی لیے اس وقت پورا عرب ناکام ہو چکا ہے، پورا عرب ناکام ہو چکا ہے، صرف جزیرہ